میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ احباب ذی وقار، میں منیر احمد ایڈوکیٹ، میرا بھائی جو تھا محمد ناصر، یہ 10 اگست 2020 کو لاپتہ ہو گیا۔ پولیس نے ہمارے ساتھ مہربانی کی، انہوں نے جیو فینسنگ کروائی، سی ڈی آر اور جتنی پولیس ایفرٹ کر سکتی تھی وہ انہوں نے کی، لیکن کسی بھی حوالے سے ہمیں ان کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی بھی کلو جو ہے نہ تو پولیس کو ملا اور نہ ہی ہمیں ملا۔ بالآخر ہمارے ایک محسن بھائی تھے سائیوال سے، محمد انور چغتا صاحب، انہوں نے میرے بھائی محمد نجیب اللہ خان جو یونین کونسل کے چیئرمین ہیں اور جو نمبردار بھی ہیں، یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو انہوں نے بتایا کہ چغتا صاحب نے بتایا کہ جناب آپ بلاوڑا شریف جائیں، وہاں پہ پیر صاحب سے دعا کروائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ ہم جو تھے وہ جمعۃ المبارک کو پیر صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، جہاں ہم نے دعا کی اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ خدام نے جو تھا وہ ہمیں کھانا کھلایا، لنگر کھلایا، اور اس کے بعد خدام نے ہمیں کہا کہ آپ کلر سیدہ تشریف لے جائیں، وہاں پیر صاحب جو ہے ان کی زیارت بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی۔ ہم نے فلی طور پہ ایک رات سٹے کیا، اور سٹے کرنے کے بعد جو تھا ہم قبلہ حق خطیب حسین سرکار، علی بادشاہ سرکار، ان کی خدمت اقدس میں ہم سارے جو تھے، 3 ہمارے ساتھ خواتین تھیں اور باقی ہم تھے، وہ ہم وہاں حاضر ہوئے۔ پیر صاحب کو ہم نے، مجھے آج بھی ابھی بھی یاد ہے، میں نے پیر صاحب کو جو تھی وہ تصویر دست بستہ ہو کے اپیل کی، اور پیر صاحب نے کرم فرمایا، دم فرمایا، اور پیر صاحب نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے حکم سے 7 دنوں کے اندر اندر وہ گھر آ جائے گا۔ ہمارا یہ یقین تھا۔ ہم جو تھے، ہم جب گاڑی میں جا رہے تھے تو 3 لوگ تھے، میں بارگاہ بے کس پناہ تاجدار بلاوڑا شریف میں کھڑا ہو کے یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم 3 لوگ تھے، میرے بھائی جو تھے یہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اور 3 لوگوں کو ہی ہمیں خواب میں ملے یہ، اور اسی رات جو تھا ہمارا جو یقین تھا وہ تیقن میں بدل گیا کہ انشاءاللہ العزیز پیر صاحب کی دعا جو اللہ رب العزت نے ضرور کرم فرما لی، قبول فرما لی ہے۔ اور اگلی ہی صبح ایک رات وہ گزری، اور اگلی ہی رات جو تھے یہ ہمیں الحمدللہ یہ ہمیں مل گئے، اور اللہ رب العزت نے پیر صاحب کے حوالے سے ہم پہ جو تھا یہ پیر صاحب کی اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور اللہ رب العزت نے کرم فرمایا۔ میں پیر صاحب کی اس جو پیر صاحب نے ہم پہ مہربانی کی اور جو انسانیت کی خدمت کی، میں پیر صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں دست بستہ اللہ رب العزت کے حضور یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بلاوڑا شریف کو اور پیر صاحب جو تھے جو انسانیت کی یہ جو بے لوث خدمت فرما رہے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جو پیر صاحب کے 2 مشن ہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام جو دونوں مشن ہیں وہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور پیر صاحب نے ہماری پوری فیملی کو، ہمارے پورے گاؤں کو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے، ہم پیر صاحب کے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ احسان مند ہیں، اور تا زندگی ان کا احسان ہماری نسلوں تک قائم رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، 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 بلاوڑا شریف، بلاوڑا شریف، حق خطیب، حق خطیب، سچ خطیب، حق خطیب، بلند آواز سے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے، حق خطیب، سچ خطیب، حق خطیب، سچ خطیب، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار بلاوڑا شریف۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ کتنے دنوں سے آپ کے جو بھائی تھے یہ میرے وہ بھائی گم ہوئے تھے؟ 40 دنوں سے لاپتہ تھے، 40 دنوں سے گم تھے، ہمیں کسی بھی حوالے سے ان کا کوئی کلو نہیں مل رہا تھا۔
ایون جیو فینسنگ CDR اور ان کا ڈیٹا کمپلیٹلی طور پہ کیپٹ مم اینڈ سائلنٹ تھا، کسی بھی حوالے سے نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، اور اللہ رب العزت نے ضرور کرم فرمایا اور اسی رات ہمیں خواب میں جو تھا یہ ہمارے ساتھیوں زندگی میں ہم نے بہت سنا ہے، بہت کتابیں پڑھی ہیں، تاریخ کے اوراق ہم نے چھانے ہیں، قانون کی کتابیں پڑھی ہیں، بظاہر ہمارے بھائی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، سائنس کی دنیا وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آج کل CDR رپورٹس ہے، جیو فینسنگ ہے، بالآخر اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ ساہیوال سے ایک دوست نے بتایا کہ آپ بلاوڑا شریف جائیں، وہاں پر دکھی انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، وہاں پر دکھیارے لوگ آتے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ انسانوں کا جمع غفیر ہے، اور پیر صاحب ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اتنا رش ہینڈ شیک کرنا بہت مشکل ہے، ایک بندے کے بس کی بات نہیں۔ میں یونین چیئرمین بھی ہوں اور انجمن نمبرداران اکاڑا کا صدر بھی ہوں، میرے اکثر اوقات پولیٹیکل فگر کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی، میں کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ آج بھی یہ اللہ رب کریم نے ہمیں ابن مریم کی شکل میں عطا کیا، جو دکھی انسانیت کی شفاعت کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم یہ پڑھتے تھے کتابوں میں کہ ایک ولی ہوا کرتے تھے، دور دراز سے لوگ جاتے تھے، ان کے در پہ دعائیں کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے اور وہاں سے فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اکاڑا سے ہم آئے ہیں، میں پروفیشنل وکیل ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں ہوں، کل بھی میری لاہور ہائی کورٹ میں پیشی لگی ہوئی ہے، تو ہم نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے نہ صرف دیکھا ہے، ہمارے عقل نے یہ بات تسلیم کی ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے پیر صاحب کے ہمارے بچے بھی غلام ہیں، اور آج آپ کو بھی میں خوشخبری دیتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہاں پر آنا انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا، آپ جولیاں بھر کر جائیں گے، اور ہماری دعا ہے اللہ رب کریم سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے صدقہ سے بلاوڑا شریف تا قیامت سلامت رہے۔ ماشاءاللہ برادران ذی وقار، جیسا کہ آپ نے گفتگو کو سماعت کیا، حضور سے بسلار عقیدہ ختم نبوت پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دوران صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے ملاقات کرتے ہوئے اکاڑا کے وہ عظیم لوگ جو اپنی دکھ اپنی داستان سناتے ہوئے، یقیناً ہر شخص کا اپنا اپنا دکھ اپنا اپنا درد ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دربار علیہ بلاوڑا شریف میں کرم ہوتا ہے، جیسے سرکار جی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ اگر اس بات کو یوں دیکھا جائے تو الحمدللہ یہ ہمارے جو بھائی ساتھ کھڑے ہیں، دیکھیں اللہ کا کرم ہے، دم تو ایک ہے، ہستی ایک ہے، شخصیت ایک ہے، لیکن اس کے کام، اس کی کرامتیں مختلف لوگوں میں نظر آتی ہیں۔ اب اسی اجتماع میں یہ لوگ بھی بیٹھے ہیں اور وہ بھی میرا بھائی بیٹھا ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بھائی گم ہوا ہے، وہ مل نہیں رہا، اور ایک طرف ان کی بیٹی ہے، بہن ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، بول نہیں سکتی، لیکن دیکھیں دعا ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کا گم ہوا بھائی ان کو مل گیا، اور یہ ہمارے دینا سے ان کا تعلق ہے، 2 مہینے سے اس بہن کی زبان بند تھی، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت نے اسے بولنا نصیب کر دیا۔ برادران ذی وقار، یہ بات سمجھ لے کہ جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، جہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہاں کرامت ہوتی ہے۔ اب آپ کو کیسے خبر ہوتی کہ یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ایسے ہوتی ہے کہ 41 دن سے بندہ لاپتہ ہے، غیب ہے، دنیا کا ہر اربہ استعمال کر چکے لیکن ملا نہیں ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اب پتا ہو کہ وہ کون سی نگاہ تھی، وہ کون سی مشین تھی کہ جس نے اس گم ہوئے بندے کو دیکھ لیا۔ برادران ذی وقار، تیرے میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے سارے علاجات وہ ختم ہو گئے، اللہ رب العزت کا
کرم کام آیا، وہ سب زیادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی صورت میں۔ اب زبان کس نے کھولی؟ اللہ نے۔ بولو سارے بولو، کس نے کھولی؟ بندہ گم ہوا ملایا کس نے؟ تو اب جو بندہ اگر اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، برادران ذی وقار، آپ کو علم ہوا کہ یہ کرامت ہے کہ جو بول نہیں سکتا وہ اس دروازے پہ بولے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ جو بچھڑا ہوا مل جائے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہی تو کرامت ہے کہ سرکار نے پوری دنیا سے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں نہ کرامت ختم ہوئی ہے، نہ اللہ کے ولی ختم ہوئے ہیں۔ آج جہاں اللہ کے ولی ہیں وہاں کرامت ہے، جہاں اللہ کے ولی نہیں ہے وہاں کرامت نہیں ہے، جہاں اللہ کا بندہ ہے وہاں اللہ کا فضل بھی موجود ہے۔ تو برادران ذی وقار، یہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہم تو سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کو دعا دیتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے کہ آج دکھی انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے، آج دکھی انسان خدمت کر رہے ہیں۔ تو برادران ذی وقار، ہمارے یو کے سے آئے ہوئے معزز مہمان وہ بھی گفتگو اسی میں شامل کریں گے، آپ سماعت کریں۔ اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اب بھی جو کرامت کا انکار کرے تو وہ سب سے پہلے آ کر سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت سے اپنے آپ کو دم کروا لے تاکہ اسے کرامت سمجھ آ جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صد احترام قبلہ سرکار جی صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو مبارک، اللہ نے آپ سب کو یہاں اللہ کے ولی کے پاس آپ بٹھا دیا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو اپنی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرا نام آفتاب شریف، میں یو کے سے آیا ہوں، یہاں کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے، اویس میرا بیٹا ادھر آگے آ جاؤ، میں سرکار جی صاحب جیسے لوگوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا تھا۔ میں ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتا تھا۔ میں مسلم لیگ نون یو کے کا چیئرمین ہوں، اپنی اس دنیا میں، غرور کی دنیا میں رہتا تھا۔ میرے بیٹے کو برین ٹیومر ہو گیا، ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس کی مائکرو سرجری کریں گے، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ مجھ سے پوچھے بغیر، ظاہر ہے وہ ماں کا بیٹا جا رہا ہے، وہ مجھ سے چوری، اپنے بھائی میرا بردر اللہ سرکار جی کا خادم، وہ مجھ سے چوری یہاں اس دربار شریف پر لے کر آئے۔ 10-12 گھنٹے اپنی لائن میں بیٹھے رہے۔ جب ان کا وقت آیا، سرکار جی کے سامنے میری بیگم آئی تو جب کھڑی ہوئی تو رونے لگی۔ ہمارے لیے وہ ایک مہربانی کا وقت تھا، ایک رحمت کا وقت تھا۔ سرکار جی کھڑے ہو گئے، پوچھا باجی کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی سرکار جی میرا بیٹا یہ ساتھ کھڑا ہے، ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس کا ٹیومر ہم آپریشن کریں گے، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو سرکار جی نے کہا باجی جدھر گوروں کی سائنس ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کا قرآن شروع ہوتا ہے، جدھر گوروں کی سائنس ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کا قرآن شروع ہوتا ہے۔ سرکار جی نے ایک دم کیا، صرف ایک دم کیا، ایک دم کیا، کہا جاؤ اللہ کے والے۔ میرا بیٹا جب واپس کشمیر میں آئے، میں نے پوچھا کدھر گئے ہوئے تھے؟ میں آپ کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں، یہاں آپ لوگ آ گئے، اللہ کی مہربانی آپ پر ہوگی، صبر سے بیٹھے۔ میں آپ سے بات یہ سرکار جی کو کوئی مشوری کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کو کوئی مشوری کی ضرورت نہیں ہے، یہ مانتے ہیں اس بات کو۔ میں نے اپنی بیگم کو یہ کہا کدھر گئی تھی؟ کہنے لگی کہ دربار بلاورا شریف کوٹلی ستیاں۔ میں کہا پاگل کی بچی کدھر گئی تھی؟ ادھر کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ واپس یو کے میں گئے، ہر ہفتے کو آپ سمجھتے ہیں یہاں پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، MRI اسکین اس کا کیا جاتا تھا، چیک کرتے تھے اس کو تاکہ اس کا ٹیومر بڑھ تو نہیں رہا۔ جب ایک MRI اسکین ہوا، دوسرا ہوا، چھٹے ہفتے میں تیسرا ہوا، ڈاکٹر نے ہمیں فون کیا کہ جلدی، کنسلٹنٹ نے جلدی پہنچا وہاں ہمارے پاس۔ اس دن ہم روتے ہوئے گئے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے۔ جب وہ اس کے پاس ڈاکٹر کے آفس میں پہنچے، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے انگلش میں، کہتا ہے دس ینگ مین از ویری لکی، یہ نوجوان بہت لکی ہے، کوئی معجزہ ہے، علاج بھی نہیں ہوا۔ تو 2 ہفتے پہلے کی تصویر دیکھو، آج ٹیومر
ختم ہو گیا ہے. ایک نظر پڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اپنے پیر کے قدموں میں یہاں آ گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، دربار علیہ ملاولہ شریف. خواتین و حضرات اپنے بیٹے کو وہاں سے لے کر سرکار جی کے پاس پہنچے. پھر بھی دیکھیں شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان وہ انسان کو بڑے دماغوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے. میں جب وہاں جہاز سے اترا اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ اپنے پیر صاحب کو بتانا نہیں کہ ہم آ رہے ہیں، اپنے پیر صاحب کو بتانا نہیں. میں سرکار جی کے پاس کلر شہیدہ میں گیا، ہزاروں کا اجتماع تھا. جب ہم اندر بڑھے تو سرکار جی دیکھیں نا آج کتنا ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے. سرکار جی نے اویس کو دیکھا، کہنے لگے بیٹا اویسیا تیرے ٹیومر کا کیا حال ہے؟ میں کیا سرکار جی آپ جانے، اللہ کی ذات جانے، بولو بیٹا. میں نے سرکار جی سے آ کر خواتین و حضرات یہ بات غور سے سننا، میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے سرکار کے قدموں میں آ کر معافی مانگی. میرے بادشاہ نے یہ کہا بیٹا معافی مانگنی ہے تو منافقوں والی نہیں مانگنا، دل سے مانگنا. کون سی معافی مانگنا؟ دل سے مانگنا. اللہ کے فضل و کرم سے دل سے معافی مانگی. ساری زندگی یہاں میں سے آستانے کی خدمت کرتے رہے تو ان کا احسان نہیں جتا سکتے. آج ان کا کرم دیکھیں. ہم یو کے میں پورا نیٹ ورک الحمدللہ سرکار کی کرم سے نوکری دے رہے ہیں، اور وہاں گورے، کرسچین، عیسائی، ہندو، آپ نے کہا ہے نا کہ عالم اسلام پر سرکار جی کا سایہ قائم دائم رہے. اللہ نے ان کی ڈیوٹی پوری دنیا پر لگائی ہوئی ہے. جب سرکار جی وہاں جاتے ہیں، گورے آتے ہیں، پوری انسانیت، وہاں ہر مذہب کا لوگ سارے آتے ہیں. سرکار سب کو شفقت سے دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو میں آخر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس دور میں اللہ نے آپ کو ایک نیک بندے کے قدموں میں آ کر بٹھا دیا. آپ سے آخری بات یہ کروں گا، جو کچھ ملتا ہے ادب سے ملتا ہے. یہ خادم آپ کی نوکری یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہاں ایک اور سرکار جی آپ کی اجازت سے، لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں دیکھیں آج گرمیوں کا وقت ہے، سرکار جی رات کے پچھلے پیر ڈیوٹی دے رہے ہیں. پاکستان میں کوئی اور ہے جو اس طرح رات میں ڈیوٹی دے؟ سرکار جی بھی جا کر اے سی میں بیٹھ سکتے تھے. کہتے ہیں نہیں، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، آپ ڈیوٹی کریں. یہاں یہ دربار علیہ بلاورہ شریف کوئی کسی سے پیسے نہیں لیتے، کوئی کسی سے آپ نے کوئی فیس دی ہے؟ ادھر کوئی بیٹھا جس نے کوئی فیس دی ہے؟ کسی خادم نے آپ سے فیس مانگی ہے؟ تو دیکھو نا، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے. ادب سے بیٹھو. آپ کی کوئی بندہ یہاں، یہ میرے بھائی بتا رہے تھے نا پکانے والے اور دیگر، کوئی بھی وہ پیچھے بیٹھا ہے، سرکار کی نظر ادھر بھی ہے، سرکار کی نظر ادھر بھی ہے. میں ایک دن انگلینڈ بیٹھا ہوں، وہاں سے سرکار جی کو فون کر رہا ہوں، انسان ہوں، غلطی ہو گئی، ایسے پاؤں ایسے کر کے بیٹھا تھا. سرکار جی نے کہا بیٹا جو ملتا ہے ادب سے ملتا ہے، ادب سے بات کرو. وہاں سے بیٹھ کر کون سا کیمرہ لگا ہوا تھا؟ کیمرہ تھا جو اللہ نے عطا کیا ہوا. بے شک بے شک. تو میں ایک بار پھر آپ ساروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سرکار جی سے گزارش کرتا ہوں، سرکار جی یہاں سے کوئی بھی خالی نہ جائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے. ہمارے ایمانوں کو تازگی بخشنے کے لیے برادران وقار آخر میں گزارش کروں گا. میں سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، پیر طریقت، رہبر شریعت، قلندر دوران، مخلص فی اللہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے کہ آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جہاں بھی بچھڑے ہوئے اولاد ہے اللہ انہیں ملا دے، کوئی بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرما دے. آمین 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 آمین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد.